دنیا میں بہت سی ایسی کہانیاں موجود ہیں جو آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ حل ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسے راز بھی ہوتے ہیں جو جتنی بار کھولے جائیں اتنے ہی زیادہ الجھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی 1966 میں برازیل میں پیش آئی، جسے آج دنیا لیڈ ماسک کیس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ دو آدمیوں کی ایک ایسی کہانی ہے جو ایک پہاڑی پر مردہ پائے گئے۔ ان کے چہروں پر سیسے یعنی کہ لیڈ کے ماسک تھے اور ان کے ساتھ ایک خفیہ پیغام بھی موجود تھا جسے آج تک کوئی صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکا۔ یہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے ماسک کیوں پہنے؟ وہ کس سگنل کا انتظار کر رہے تھے؟ ان کی موت کیسے ہوئی؟ آج ہم اسی خوفناک اور ناقابل حل معاملے پر روشنی ڈالیں گے۔ تو برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کے قریب ایک جگہ ہے جسے وینٹم ہیل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عام سی پہاڑی تھی، لیکن 20 اگست 1966 کو ایک نوجوان لڑکا وہاں اپنے پتنگ کے پیچھے دوڑتا ہوا گیا تو اس نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ وہاں دو مردہ لاشیں زمین پر پڑی تھیں۔ ان کے جسم کسی بھی طرح کے تشدد یا چوٹ کے نشان سے آزاد تھے، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان کے چہروں پر سیسے کے ماسک تھے جو کسی روشنی یا تابکاری سے بچنے کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ ڈر کے مارے لڑکے نے فوراً پولیس کو اطلاع دی، اور جب پولیس وہاں پہنچی تو معاملہ اور بھی پراسرار ہوتا چلا گیا۔ جب پولیس نے ان لاشوں کی تفتیش کی تو ان کے پاس سے کچھ عجیب و غریب چیزیں ملیں، جیسے سفید برساتی کوٹ۔ دونوں افراد نے ایک جیسے بارش سے بچاؤ کے کوٹ پہنے ہوئے تھے، اور دوسرا ان کے چہرے پر سیسے کے ماسک، یعنی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے کسی خاص مقصد کے لیے اپنے چہرے پر ماسک پہنے ہوئے تھے، شاید کسی خطرناک چیز سے بچنے کے لیے۔ اور ایک ڈائری ملی، اس میں ایک تحریر لکھی ہوئی تھی جو سب سے زیادہ پراسرار تھی۔ اس ڈائری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ شام 4:30 بجے جگہ پر پہنچو، شام 6:30 بجے پر کیپسول کھاؤ، سگنل کا انتظار کرو اور ماسک پہن لو۔ اور اس کے علاوہ ان کے پاس 2 پانی کی بوتلیں ملی، لیکن ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، اور کچھ الیکٹرانک آلات کے پرزے، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ یہ کس چیز کے لیے تھے۔ یہ سب دیکھ کر پولیس بھی حیران رہ گئی۔ آخر یہ لوگ کس سگنل کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے کیپسول کیوں لیے؟ مزید تفتیش سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں افراد میگول جوز ویانا اور مانویل پریرا ڈا کروز تھے۔ یہ دونوں الیکٹرانک ٹیکنیشین تھے، اور یہ دونوں برازیل کے ایک قصبے کیمپو دوس کوئتاکیز سے آئے تھے۔ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے پولیس کو بتایا کہ وہ کسی خاص مشن پر تھے۔ وہ اکثر سائنس، تابکاری اور غیر مرئی طاقتوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ یہ دونوں UFO اور خلائی مخلوق کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے، اور شاید ان کا یہ سفر بھی اسی مقصد کے لیے تھا۔ تو پولیس نے ان کی آخری نقل و حرکت کا پتہ لگانے کی کوشش کی، تو معلوم ہوا کہ 17 اگست کو ان دونوں نے اپنی فیملی کو بتایا کہ وہ کسی ضروری کام سے باہر جا رہے ہیں، اور 18 اگست کو انہوں نے ایک اسٹور سے 2 برساتی کوٹ اور پانی کی بوتلیں خریدی، اور اسی دن وہ وینٹم ہل کی طرف روانہ ہوئے، اور یہی ان کی آخری بار دیکھی جانے والی جھلک تھی۔ جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، کسی زہر کا سراغ نہیں ملا۔ یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ ان کی موت کیسے ہوئی۔ یہ کیس مزید پراسرار ہو گیا، کیونکہ نہ ہی ان کا قتل ہوا تھا، اور نہ خودکشی، اور نہ ہی کوئی واضح بیماری نظر آئی۔ اور ایک بڑا سوال یہ تھا کہ سیسے کے ماسک کیوں پہنے گئے تھے؟ کچھ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ یہ تابکاری یعنی کہ ریڈیشن سے بچنے کے لیے پہنے گئے ہوں گے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کہیں بھی تابکاری یعنی کہ ریڈیشن کے اثرات نہیں پائے گئے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ کسی سائنسی تجربے کا حصہ تھا جو غلط ہو گیا۔ یہ واقعہ ایک ایسا معمہ بن چکا تھا جس کا کوئی منطقی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ کئی نظریے پیش کیے گئے، لیکن
किसी एक पर भी सब मुत्तफिक नहीं हो सके। जैसे कुछ लोगों का मानना था कि ये दोनों किसी खास टेस्ट या साइंसी तजुर्बे का हिस्सा थे। शायद वो किसी नई इजाद को आजमा रहे थे और गलती से कुछ ऐसा कर बैठे जिससे उनकी जान चली गई। एक और मशहूर नज़रिया ये है कि ये दोनों खलाई मखलूक यानी कि एलियन से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। शायद उनके ख्याल में कोई सिग्नल आना था और वो उसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे वो जान से हाथ धो बैठे। और कुछ रिसर्चर के मुताबिक ये किसी खुफिया तंजीम या मजहबी रस्म का हिस्सा था। हो सकता है कि वो किसी ऐसे तजुर्बे में शरीक थे जिसका मकसद रूहानी ताकतें हासिल करना था। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये दोनों कत्ल कर दिए गए थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनके जिस्म पर कोई जख्म या तशद्दुद का निशान नहीं था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने किसी खास मकसद के लिए खुदकुशी की होगी। तो ये केस आज भी दुनिया के सबसे पुरस्कार और नाकाबिले हल मामलों में से एक है। ना उनकी मौत का सबब मालूम हुआ, ना उनके मिशन का मकसद, और ना ही ये मालूम हो सका कि सिग्नल का मतलब क्या था। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी दुनिया के रिसर्चर को हैरान कर रही है। ये केस एक मामा था, है और शायद हमेशा रहेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये किसी खुफिया तजुर्बे का नतीजा था या वाकई ये दोनों खलाई मखलूक से रब्ता करने जा रहे थे? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।